ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की हुई थी, प्री प्लान बना हुआ था। अब इसके अंदर कई राय हैं कि आईबी ने किया या एमआई ने किया, इसके अंदर तो सोशल मीडिया पे अब चल रही हैं चीजें, लेकिन ये पता है कि ये प्री प्लान था कि इन्होंने इसका पूरा फायदा उठाना था तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि जो नजरिए को जुल्म और यजीदियत से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ह्यूमन नेचर का भी नहीं पता, उनको इंसानी तारीख का नहीं पता, उनको इंसानी मूवमेंट्स का नहीं पता। उन्होंने जब ईरान के अंदर इनकलाब आया था, वहां भी बड़ी बर्बरियत हुई थी, उन्होंने बड़ा जुल्म किया था उन लोगों के ऊपर, लेकिन नहीं रोक सके थे। इसको कोई रोक नहीं सकता। मेरी ये बात मान लें, इस वक्त ये सारे लोगों को आप पकड़ते जाएं, हमारे सारे पार्टी के, और मैं वैसे आज सलाम करता हूं उन लोगों को कि इतने प्रेशर के बावजूद हमारी लीडरशिप खड़ी है, आज कहती नहीं हम तहरीक इंसाफ में। मैं उनको खास तौर पर सलाम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है उनके ऊपर क्या गुजर रही है। लेकिन फर्ज मान सारे भी छोड़ देते हैं तहरीक इंसाफ को। मैं आज आपको कह रहा हूं, जिसको मैं पीटीआई का टिकट दूंगा वो इंशाल्लाह जीतेगा, और वो इसलिए जीतेगा कि लोग फैसला कर बैठे हैं। मुझे यह बताएं, कभी हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि पीडीएम पार्टीज के साथ इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जुड़ी हुई है, इनके साथ इलेक्शन कमीशन जुड़ी हुई है, इनके साथ आईबी और एफआईए और सारी एजेंसीज जुड़ी हुई है, इनके साथ सारा जो गवर्नमेंट का ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं, ये पूरी तरह कभी हुआ ही नहीं है। केयरटेकर गवर्नमेंट फंड्स इनको दे रही हैं, सब कुछ इनकी मदद कर रही है, फिर क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? यानी जब कभी सुना पाकिस्तान की तारीख में कि पूरी हिमायत तो एस्टैब्लिशमेंट की, इदारों की, सब की, इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि वोट बैंक इनका खत्म हो गया है। पॉलिटिकल पार्टी तब खत्म होती है जब उसका वोट बैंक खत्म होता है। इनका वोट बैंक खत्म है, आप इस घोड़े के अंदर जितनी मर्जी फूंक भरते रहें, इसने गिरना ही है। जब रेस में खड़ा होगा ये गिर जाएगा। और तहरीक इंसाफ को आप नहीं खत्म कर सकते। लेकिन जो मैं तीसरी बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे अपने मुल्क के ऊपर खौफ आ रहा है। इमरान खान को बाहर करते करते ये तो हमारा मुल्क तबाह कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कि माइशत किस तरफ जा रही है? कोई अब तनख्वाहदार तबके से किसी ने पूछा, अब ये बिल आएंगे बिजली के, उनसे जरा पूछा कि वो कैसे बिल देंगे? कभी किसी ने पूछा है कि जो 100 रुपया था हमारे दौर में जब हम छोड़ के गए हैं, वो सिर्फ 50 रुपए उसकी कीमत, खरीदार कीमत रह गई है। तो इस महंगाई के अंदर किसी ने पूछा है कि इस मुल्क का कमजोर तबका कैसे गुजारा कर रहा है? कमजोर तबका छोड़े, मैं तनख्वाहदार तबके की अब बात कर रहा हूं, जिनको अच्छी खासी तनख्वाहें मिलती हैं, वो सोचे वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। और सोचा है कि इस वक्त हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो दुनिया में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, 9 लाख प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के चले गए। इसकी कोई अंदाजा है कि ये कितना बड़ा नुकसान है? अगर पाकिस्तान में हमने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया था, और आप सारे अरब दुनिया में चले जाएं, वहां अगर आपको कैंसर हॉस्पिटल मिलेगा तो सारा बाहर से लोग, उनके जो स्टाफ है, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो कैंसर स्पेशलिस्ट, सब बाहर से आए हुए हैं। पाकिस्तान में क्यों हम बना सके इंटरनेशनल कैलिबर का हॉस्पिटल? क्योंकि क्वालिफाइड पाकिस्तानी बाहर से आए थे यहां काम करने के लिए। अब वो लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं। 10% हमारे कंसल्टेंट छोड़ के जा रहे हैं। और अगर ये मैं अपनी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं तो मुझे बताएं बाकी जगह क्या हो रहा होगा। जब इस मुल्क के प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे लोग छोड़ के मुल्क जा रहे हैं, सोचें ये मुल्क किधर जा रहा है। और दूसरा, डॉलर जा रहे हैं मुल्क से बाहर, सब डॉलर बाहर भेज रहे हैं। इस वक्त कोई सरमायाकारी नहीं हो रही, लोग डॉलर खरीद रहे हैं। 300 से ज्यादा तो रुपया डॉलर हो गया पाकिस्तान में। क्या इसका अंदाजा है कि अब मुल्क के ऊपर क्या होने वाला है? ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई सरमायाकारी नहीं आ रही, ना पाकिस्तान के अंदर कोई सरमायाकारी करना चाहता है, ना बाहर। वो डॉलर पकड़ के बैठ गए। ना बाहर से कोई कमर्शियल बैंक पैसे देने के लिए तैयार है, ना बाहर से कोई इन्वेस्टर आने के लिए तैयार है। और सारे जो पाकिस्तान के हम रिकॉर्ड इंडिकेटर्स छोड़ के गए थे, रिकॉर्ड पे एक्सपोर्ट्स थी, आज एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। रिकॉर्ड पे रेमिटेंसेस थी, वो आज रेमिटेंसेस गिर रही हैं। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी, आज टैक्स कलेक्शन गिर रही है। आईटी
75% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या है, वो आज नीचे चली गई हैं। आज जो हमारा जो किसान है, जरा उससे पूछे तो सही कि उसके कैसा गुजारा हो रहा है, कितना पैसा तब बन रहा था, आज वो कितना पैसा बना रहा है। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि उसके पास अब हाथ में इतना पैसा ही नहीं है। जितना किसान के पास पैसा आएगा वो जमीन पर लगाएगा। कभी पूछा है कि जो प्रोडक्शन सेंटर हैं, जिससे दौलत बनती है, जिसकी वजह से आपने कर्जे वापस करने हैं, जो है इंडस्ट्री बंद हो रही है। आज बेरोजगारी फैल रही है। रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी हमारी, 10.4% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी हमारे आखिरी महीने में, आज वो गिर रही है। आज जो सबसे खौफनाक चीज है कि जब आपके बाहर से डॉलर कम आ रहे हैं, जब आपके डॉलर कम आने शुरू हो गए रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स के, इसका अब क्या होगा? कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर्स कम होते जा रहे हैं। आज जितना पाकिस्तान अपना टैक्स में पैसा इकट्ठा करता है, ये सुन लें पाकिस्तानियों, जितना हम टैक्स में पैसा इकट्ठा करते हैं सारा कर्जों के ऊपर सूद पे चला जाता है। मुल्क फिर कर्जों पे चल रहा है। अब रिकॉर्ड कर्जा ले रहे हैं हम, सूद उधर पहुंच गया है कर्जों के ऊपर कि सारा ही हमारा टैक्स का पैसा अब सूद में चला जाएगा। तो मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये जो लोग ये फैसले कर रहे हैं कि इमरान खान को बाहर रखो, क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान डूब रहा है? क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि इनके पास रोड मैप ही कोई नहीं है? मैं आज मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूं, एक मुज़ाकराती कमेटी। किसी से भी, वो जो भी इस वक्त ताकतवर लोग हैं, मैं उनसे जाके वो बात करें, वो दो चीजें कर लें। क्योंकि और तो अभी मुझे तो समझ नहीं आ रही। हमने बड़ी कोशिश की बात करने की, जो ये पहले लोग थे वो अजीब बातें करते थे कि जी हम तो अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे। क्यों जी अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे? बोले ना, वो इसलिए करवाएंगे कि ये उन्होंने करना था हमारे साथ, जब क्रश हो जाएगी तहरीक इंसाफ तो तब इलेक्शन करवाएंगे, और उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। मैं ये कमेटी बनाता हूं, मैं दो चीजें कहता हूं, दो चीजें कर दें। अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दें कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सोल्यूशन है, मैं फिर से कहता हूं कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। अगर आप ये कमेटी को समझा दें कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। या दूसरी चीज, या इस कमेटी को यह कह दें कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने से पाकिस्तान को क्या फायदा है। यह तो हमें समझ आ रही है कि अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को इनका ख्याल है क्रश कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्या फायदा है? हम क्यों अक्टूबर तक इंतजार कर रहे हैं जब मुल्क नीचे जा रहा है? या ये दो चीजें कन्विंस कर दें। मैं इसकी कमेटी बनाऊंगा, मैं इंशाल्लाह कल अनाउंस कर दूंगा। लेकिन मैं आज आखिर में दो चीजों पे खत्म करता हूं। एक तो आखिर में तो मैं अल कादर के ऊपर बात करना चाहता हूं, जो 4 घंटे, मैं 4.5 घंटे मुझे नैब में बैठाया कल उन्होंने, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से आज अपनी कौम की तरफ से अपील करता हूं। देखिए, आप इस वक्त हमारी आखिरी उम्मीद है। पाकिस्तान में अब रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है, आइन इस मुल्क के अंदर तकरीबन खत्म हो चुका है। जब 14 में मेरा ये राइट था, मैंने असेंबलीज अपने आइन के मुताबिक डिसॉल्व की थी, 2 अपनी असेंबलीज मैंने अपने आइन के मुताबिक डिसॉल्व की थी कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। किधर गया इलेक्शन? 14 मई की उन्होंने डेट दी चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट। 14 मई गुजर गई, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसका मतलब तो आइन जब आपका गया है तो रह गया जंगल का कानून। अब तो इसमें मतलब कि जो ताकतवर वो फैसला करेगा कौन सा आइन की शिक पे चलना है उसने। नजरिया जरूरत तो शुरू हो गया पाकिस्तान में। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, मुझे पता है आपके अंदर इख्तलाफात हैं, देखें मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। आपने अगर इस मुल्क की जमहूरियत को ना बचाया और आखिरी उम्मीद अब आप रह गए, ये तारीख आपको माफ नहीं करेगी। क्योंकि जा रहा है जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, ये सारी हमारी डेमोक्रेसी को डिसमेंटल किया जा रहा है। सारे जो जमहूरियत के इदारे हैं वो एक एक करके तबाह किए जा रहे हैं। या जमहूरियत नहीं है।
میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے، ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا، نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا. تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی پکڑیں گے، میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں، ہر روز تیار ہوتا ہوں. لیکن میں آپ سے، سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون، بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک. یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے لیے تو وہ دن آ گئے ہیں. تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے، ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے ہماری جو رئیس جمہوریت ہے اس کو بچانا، کیونکہ ہمیں اور اب کوئی امید نہیں نظر آ رہی. آخر میں القادر کے اوپر دیکھیے جی، اب آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ یہ ساری جو ایک کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 میں، اب آپ نے ایسے دیکھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبرز ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ میں نے اب سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو 1 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا، آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے 7 مہینے پہلے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا، جو کہ نہیں ہوا، اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ نے سمجھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر ہیں. کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز، ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی. وہ این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر. اور ورڈ یہ سنیں، انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے، یہ بلیک کا پیسہ ہے. انہوں نے پیسے فریز کر دیے. ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے، ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے، ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا، جو میرے اوپر جرمانہ لگا تھا، میں یہ اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے. ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. اگر آپ اس کو، یہ اگریمنٹ کو کانفیڈینشل رکھیں گے، یعنی آپ کیبنٹ کے اندر کھولیں گے نہیں، کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیبنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی، کیونکہ کیبنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈینشل رکھتے ہیں، لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے، یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے. یہ تھی اگریمنٹ. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے، اب یہ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ اس کو کانفیڈینشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب سمجھ گئے؟ اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا، یہ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا، یہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. تو اگر آپ کو کیس جیت جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا، اور وہ دوسری مد میں آئے گا. وہ آئے گا اس مد کے اندر کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ.
اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں، یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین، اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس. ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا، اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے آپ یہ، اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا. اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا. آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی، ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے، آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا. کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور سٹیٹمنٹ میں کر دیں، یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑیں جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں؟ مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں، یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے. تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے، کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے ہیں، پیسہ پاکستان آ جاؤ. پیسہ پاکستان آ گیا، اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا، سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ. اب اگلی بات، اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے، ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا، تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا. بھئی سوال بڑا سمپل ہے. آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے، آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا. یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ، جا کے کیس کر کے کر دیں، پیسہ تو پاکستان آ گیا. تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مت میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے، نیب تو کیس کر سکتا ہے، کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس؟ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. اب القادر کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا، 2 چیزیں میں نے کی. رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی اسکولوں سے شروع کریں، ریسرچ کروائیں، ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو. ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے. اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی، اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا، القادر یونیورسٹی، جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں. انٹرنیشنل اسکالرز کو میں نے انگیج کیا، اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو. یہ اس کا مطلب تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی، اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں سیرت نبی کے اوپر، ان کے کیریکٹر کے اوپر، اور لوگوں کو تیار کریں. میری جو بیوی بشرا بیگم، ان کے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے. کس چیز کے؟ کہ وہ ایک ٹرسٹی ہیں، ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا. کیوں ٹرسٹی رکھا؟ کیونکہ سیرت نبی میں ان کو انٹرسٹ ہے، انہوں نے بڑی پڑھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر، انہوں نے پڑھا، یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھیلائی جائے، تو اس کو ٹرسٹی رکھ دیا. ٹرسٹی کو لکھا ہوا ہے ڈیڈ میں نہ ایک آنا مل سکتا ہے، نہ ان کی تنخواہ ہے، نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے، نہ ان کا پراپرٹی میں کچھ ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا، مثلا شوکت خانم ہے، تو شوکت خانم اگر غریبوں کا 75% مفت علاج ہونا تھا کینسر کا، تو یہ نہ ہو کہ وہ 50% کر دیں. یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ، جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ. باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے، چاہے وہ القادر ہو، چاہے نمل یونیورسٹی، چاہے شوکت خانم ہو. نہ مجھے $1 کا فائدہ آج تک شوکت خانم سے ہوا ہے، نہ نمل یونیورسٹی سے ہوا، اور نہ القادر سے ہوا. کیونکہ القادر ایک پروفیشنل اب وہ چل رہا ہے، وہاں سارے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے، جو بھی القادر میں پڑھ رہے ہیں سب کو مفت مل رہی ہے. اور ان کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مقصد کیا. یہ کہہ رہے ہیں نیب کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. کدھر؟ اچھا
کیونکہ پیسے کا تو کوئی بتا نہیں سکتے مجھے کیا پیسے کا فائدہ ہوا. تو کہہ رہے نہیں سیاسی طور پہ آپ کو فائدہ ہوا کہ جس طرح القادر سے میری سیاست جم گئی. یہ ہے کیس. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, لوگوں کو بتا. 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ جی دیکھیں آپ کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. اور ملک ریاض کو آپ نے کیوں کیا؟ بھئی ملک ریاض کو اس لیے کیا کہ پاکستان کے سب سے بڑا بلڈر ہے وہ ہے ملک ریاض. اور ملک ریاض میرا کیا انٹرسٹ تھا, وہ اس کے پاس جو موبلائزنگ اکوپمنٹ ہے وہ سب سے تیزی سے کام کرتا ہے. یعنی وہ اگر آپ اسے کہے کوئی اتنی تیز کام نہیں کرتا جتنا ملک ریاض کی کنسٹرکشن کرتی ہے. میرا انٹرسٹ کیا تھا کہ وہ جلدی سے سیٹ اپ ہو القادر, جتنی جلدی سیٹ اپ ہو, اور میں اگر پرائم منسٹر تھا میں ان کو فائدہ پہنچا سکوں, انٹرنیشنل اسکالرز لا سکوں ہوتے ہوئے اس وقت. میرا تو صرف یہ انٹرسٹ تھا. اور مجھے اس سے کیا انٹرسٹ ہے؟ جس طرح ہر سال شوکت خانم میں 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے, تو کیا وہ میری ذات کے لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور مجھے جو انہوں نے پکڑا تھا نیب میں وہ اتنی بدنیتی تھی کہ انہوں نے 28 کو ایک دم میری جو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا. مجھے انکوائری رپورٹ ہی نہیں دکھائی, اور 28 کو انکوائری سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں, 1 تاریخ کو میرا وارنٹ نکال دیتے ہیں, اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کہتا ہے کہ انکوائری میں میرا جواب آنا چاہیے. اور جس دن میں اٹھاتے ہیں مجھے وہاں سے رینجرز آ کے مجھے جس آپ کے سامنے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا مجھے اٹھانے کا, اس دن میں بیل لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ ہمیں اخباروں سے پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. کوئی انصار عباسی کا آرٹیکل آیا 30 اپریل کو, تب ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. میرے وکیل نے لکھا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کو, یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ تو میں اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ جا رہا تھا عدالت میں, جب انہوں نے ادھر سے اغوا کر کے باہر لے گئے اور پکڑ کے. جب جیل میں پہنچا تو پہلے ہی دفعہ تب انہوں نے مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی. تو یہ تھا سارا ڈرامہ. میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں. آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو برا وقت ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے, اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. کوئی ہمیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. قوموں کی زندگیوں میں یہ مشکل وقت آتے ہیں, اور کئی میرے لوگ بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں, لیکن باقی ساری قوم کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس طرح کی غلامی, یہ شذیدیت, اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ. اللہ نے آزادی کو کیوں اتنا بڑا رتبہ دیا؟ کیوں جو انسان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اللہ نے اور مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے, اور جو بچتا ہے اس کو غازی کہتا ہے. پیغمبروں کے بعد شہید کا سب سے بڑا رتبہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان آزاد میں نے پیدا کیا ہے, لا الہ الا اللہ. وہ کسی انسان کی غلامی کے لیے نہیں اس نے ہمیں پیدا کیا. یہ جو ہمیں غلامی کروا رہے ہیں کہ پکڑ کے جناب وہ دبا کے, گلا دبا کے, اور کہیں کہ جناب میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں, اس لیے نہیں پیدا کیا. اور قوم جب ظلم کے سامنے سر جھکا دیتی ہے, خوف کے بت کے سامنے جھک جاتی ہے, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے حوصلہ رکھنا ہے. آگ کا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے, آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا. ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. اسی قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں ماننی.